1974 کا زمانہ ہے، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔ معاملہ کی ہے جڑا اج معاملہ بنیا ہوا ہے، ختم نبوت دا معاملہ ہے، حضور دی ذات دا معاملہ ہے، کیونکہ حضور دی ذات ہی نعمت عظمی ہے۔ اللہ رب العزت ہے فرمایا کہ تسی حضور دی ذات دی ہر ادا دا، ہر کمال دا، ہر وصف دا ذکر کرنا ہے۔ اور 1974 دا زمانہ ہے، معاملہ کی بنا ہوا ہے، ختم نبوت دا معاملہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر طرف قادیانیت دا زور و شور ہے، کرسیاں دے قادیانی بیٹھے ہوئے نے، وزیر اعظم دے مشیر اور مشیر خاص، فوجیاں دے جنرل کرنل دے مشیر خاص بنے ہوئے نے، قادیانی ختم نبوت دے غدار بنے ہوئے نے، اسلام دے غدار بنے ہوئے نے، حضور دی ذات دے غدار بنے ہوئے نے، حضور دی رسالت زمانہ ختم نبوت دا چلتا پیا، معاملہ ختم نبوت دا چلتا پیا ہے۔ تے ایک طرف اگر فساد ہوئے نا، دوسری طرف مصلحین امت بھی کھڑے ہو جاندے نے۔ مصلحین امت کون سن؟ وہ علماء سن، اس وقت ایک جید عالم دین صوفی، میں تو انہوں نے سمجھدا شار سن، اتنے پیکر سن، حضور دی ذات دے ہوتے، حضور دی ختم نبوت دے ہوتے مر مٹن دا انہاں دے اندر جذبہ سی۔ وہ کون سن؟ وہ علامہ شاہ احمد نورانی سن، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سن۔ انہوں نے قرارداد پیش کی تھی، قرارداد پیش کی تھی کہ بھی قادیانی نے، اے غیر مسلم نے، اے حضور دی ختم نبوت دے منکر نے، حضور دی ختم نبوت دے غدار نے، اے اسلام دے غدار نے، اے دین دے غدار نے، اس لیے اس وجہ تو سکتا اے مسلمان کہلوان دے حقدار ہی نہیں نے، اس لیے انہوں کافر ڈکلیئر کیتا جاوے۔ اے قرارداد پیش کی گئی اور اسمبلی دے اندر جڑے بیٹھن والے سن وہ لبرل لوگ سن، وہ سیکولر لوگ سن، وہ سرمایہ دار نظام دے نال کھلوڑ والے لوگ سن، کیونکہ وہ لوگ نہیں سن جڑے حضور دی ختم نبوت دے نال کھلوڑ والے ہوندے نے۔ ختم نبوت دی قرارداد پیش کی تھی، ہر فرد کو چل کے گئے کہ بھئی اس قرارداد تے دستخط کر دیو۔ معاملہ ہن اساڈے نعمت اساڈی عام نعمت دے معاملہ نہیں ہے، اے نعمت صغرا دا معاملہ آ گیا ہے۔ وہ نعمت کبریٰ جس دے اوتے دنیا دی ہر چیز فدا کی جا سکتی ہے، ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ اگر ساڈے کول مال نے، بیٹے نے، جو کچھ بھی ہے سب قربان کیتا جا سکتا ہے، لیکن اس دا حق ادا نہیں کیتا جا گیا ہے نعمت عظمیٰ دا، نعمت کبریٰ دا، حضور دی ذات دا، حضور دی ذات دی ختم نبوت دا۔ اس لیے تسی اس قرارداد نو پاس کرو، اس قرارداد تے دستخط کرو۔ سارے لوگوں نے دستخط کر دیتا۔ جس ٹائم دستخط ہو گئے، وزیر اعظم دی بھی دستخط ہو گئے کیتا۔ وزیر اعظم تو پہلے کہندا سی کہ بھائی اے مسئلہ ہے منبر و محراب دا، مذہب دا، دین دا مسئلہ ہے، لیکن شاہ احمد نورانی صاحب نے انہوں نے ایک گل کی تھی، فرمایا اے وزیر اعظم، اے ذوالفقار علی بھٹو، تو سن لے، تو اس کرسی دے براجمان ہے، کرسی دے ہوتے اگر کوئی شخص آ کے تیری کرسی دے بیٹھ جاوے اور دعویٰ کر دے کہ بھائی میں وزیر اعظم ہاں، کیا تو انہوں وزیر اعظم مننے گا؟ انہوں نے آخیا نہیں مننے گا۔ تو آپ نے فرمایا جس نبی تو ختم نبوت خاتم النبیین، جس نبی نو اللہ رب العزت کی ذات نے بٹھایا ہے، اس نبی دی کرسی کے اوتے کوئی آ کے بیٹھ جاوے اور دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں، کیا اسی انہوں نبی مان سکتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے کان کھڑے ہو گئے، حیران و پریشان ہو گیا۔ انہوں نے آخر بالکل ہی نہیں مان کر دیتے۔ جس ٹائم دستخط ہو گئے، قادیانی نے دعویٰ پیش کیتا، دعویٰ یہ کیتا کہ بھی ساڈے دلائل بھی سنے جاون، صرف شاہ احمد درانی کے دلائل نہ سنے جاون، ساڈے دلائل بھی سنے جاون۔ جس ٹائم اس وقت مرزا ناصر قادیانی اسمبلی ہال آیا، اسمبلی ہال میں اور بھی مولوی موجود نے، لیکن شیر دل، مرد مجاہد، مرد قلندر شاہ احمد نورانی کے سامنے اور سوالات پیش کیتے جاندے نے۔ سوالات کنے سن؟ 180 سوالات مرزا ناصر نے پیش کیتے۔ انہوں نے آخیا بھی اس جوابات دیو پھر اسی مناں گے اسی کافر ہاں۔ تو شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ حضور دے غلام مرد قلندر نے 180 سوالات دے جوابات دیتے، 180 جوابات دیتے اور مرزائیاں نو شکست چل کے چلے گئے۔ وہ اتھوں چلے گئے اور انہوں نے کوئی جواب نہ بن پایا، اور اگلے دن قرارداد اسمبلی ہال دے اندر پیش ہونی سی کہ بھئی مناظرے وچ بھی ہار گئے نے، ہر حربہ انہوں نے قادیانیاں نے اپنایا، ہر حربے وچ ناکام ہو گئے نے۔ علماء حقہ نے انہوں نے شکست فاس دیتی ہے۔ اگلے دن قرارداد پیش ہونی سی، ذوالفقار علی بھٹو نے کھلو کے اپنے منہ نال اپنے ہتھاں نال قرارداد پیش کرنی سی۔ تو دوسرا اس دن شام نو جس دن قادیانی شکست فاس کھا کے اس دن شام نو ایک حربہ رہندا پیسے جڑا اپنایا نہیں سی، وہ حربہ کی سی؟ میں پہلے تانوں گل کیتی سی کہ جس دل دے اندر ذات مصطفیٰ ہوئے انہوں دنیا دی کوئی قیمت، دنیا دی کوئی شے، دنیا دی کوئی پاور نہیں خرید سکتی۔ مصطفیٰ خود ہوندا ہے یا رب دی ذات ہوندی ہے، یا مصطفیٰ دا خدا ہوندا ہے او دا خریدار۔ میں جملہ دتا سی، آخری حربہ سی قادیانیاں دے کول، آخری حربہ کی سی؟ رشوت دینا۔ مال جس ٹائم سامنے آ جاوے، مال آ جاون، بنگلے
ਕੋਠੀਆਂ ਆਵਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ذات مصطفیٰ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋਵੇ। در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است۔ ہو گئی قادیانیوں کا ایک جتھا، ایک گروہ شاہ احمد نورانی کے گھر آیا اور آ کے آکھیا، ایک بریف کیس پیش کیتا، ایک چیک پیش کیتا۔ چیک کنے دا سی؟ 1 ارب روپے دا چیک سی، 1 ارب روپے۔ ارب روپیہ ہی بڑی چیز سی، اور کچھ بریف کیس وچ پیسے سن۔ شاہ احمد نورانی نے ویکھیا تو آپ کا چہرہ لال لال ہو گیا، لال پیلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے اخلاص وچ ہجے بھی کمی رہندی پئی سی کہ رشوت لے کے آ گئے نے میرے کول، کہ ہجے میں قوت دے ہوتے۔ تو انہوں نے جس ٹائم آکھیا کہ بھی پیسے لو، شاہ احمد نورانی نے کہا، آکھیا کہ بھی پیسے چکو تو میرے گھر وچوں نکل جاؤ۔ وہ حیران رہ گئے، آکھیا کہ بھئی مولوی صاحب تینوں اتنے پیسے دیندے پیا، 1 ارب روپیہ دیندے پیا، نال مال دے پیا، تو پھر بھی انکار کرتا پیا؟ تو شاہ احمد نورانی نے آکھیا کہ بھئی اس پیسے دی میرے وجود دے اندر، میرے دل دے اندر کوئی وقعت نہیں ہے۔ انہیں پیسے نو اگر پوری دنیا دی مال و دولت بھی روکتے رکھنا، کیونکہ میرا سودا ہو چکا ہے۔ انہوں نے حیران ہو گئے کہ بھئی اس تو بڑی رقم انہوں نے کسی نے دیتی ہے تانوں، اس تو بڑی رقم کنے پیسے نال تسی خریدے گئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نہیں خریدا گیا کسی پیسے نال، مصطفیٰ نے بچویا ہے، اور بذات مصطفیٰ کا خریدار کون سی؟ خود رب دی ذات ہے۔ اور اللہ پاک فرماندا ہے کہ مومنین دی جان اور مال نو میں خرید لیا کیونکہ وہ دل دے اندر حضور دی ذات دی جلوہ گری ہے۔ اور تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں جن کا بستر لگا ہوا ہے حضور کی گلی میں۔